ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. پچھلی آیات کے اندر قتال کی اور جہاد کی فرضیت کو بیان کیا تھا. اس آیت کے اندر رجب کے مہینے میں غلطی سے صحابہ سے قتل ہو گیا تھا، تو اس بات کو لے کر کفار نے بڑا شور مچایا. تو اس آیت کے اندر اس کا جواب دیا گیا ہے. عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی سرگردگی میں 10 لوگوں کی جماعت کو روانہ کیا، جن کو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے نخلا، وہاں پر قیام کرنا تھا اور مکہ والوں کی حرکت سے مدینہ والوں کو اطلاع پہنچانی تھی کہ مکہ والے کیا حرکتیں کر رہے ہیں. تو بیچ میں ایک تجارتی قافلہ سے مڈ بھیڑ ہو گئی، جس کی بنیاد پر عمر بن الحضرمی کا قتل ہو گیا. تو اب لوگوں نے شور مچایا کہ مسلمانوں نے قابل احترام مہینے کی حرمت کا خیال نہیں کیا، کیونکہ رجب یہ قابل احترام مہینہ سمجھا جاتا تھا. 4 مہینے جو قابل احترام ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. تو ان 4 مہینوں کے اندر یہ لوگ قتال کو اور لڑائی جھگڑے کو ناپسند سمجھتے تھے. تو اس آیت کے اندر یہ جواب دیا گیا ہے اور 2 باتیں اس میں بیان کی گئی ہے کہ تم لوگ رجب کے مہینے میں قتال کو لے کر پھر رہے ہو، رجب کے مہینے میں قتل کر دیا، قابل احترام مہینے کی قدر نہ کی. تو تم پہلے اپنی حرکتوں پر تو غور کرو کہ جو حرکتیں تم کر رہے ہو یہ اس سے بھی خطرناک ہے. 4 حرکتیں تھی. ایک تو لوگوں کو دین سے روکتے تھے کہ دین اسلام قبول نہ کر لے، اس سے لوگوں کو روکتے تھے. دوسرے خود دین اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے. تیسری حرکت تھی مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے تھے. ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو بیت اللہ کے پاس نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے اور لوگوں کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا کہ لوگوں نے اپنے وطن چھوڑے ہیں. یہ مکہ والوں کی حرکتوں کی بنیاد پر ہوا ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور رجب کے مہینے میں قتال کرنے سے بھی یہ خطرناک حرکتیں ہیں. تمہاری حرکتیں تم نہیں دیکھ رہے. اور قتل ایک ہلکا سا عمل ہے ان حرکتوں کے مقابلے میں، کیونکہ دین سے کسی کو روکنا یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور بہت بڑی غلطی، بہت بڑا گناہ ہے.
اگر کسی آدمی کو قتل کر دیا تو یہ ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی، لیکن آپ نے کسی کو دین سے روک دیا تو آپ نے تو اس کی آخرت برباد کر دی، کتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ تجھ سے پوچھتے ہیں مہینہ حرام کو کہ اس میں لڑنا کیسا، کہہ دے لڑائی اس میں بڑا گناہ ہے، اور روکنا اللہ کی راہ سے اور اس کو نہ ماننا، اور مسجد الحرام سے روکنا، نکال دینا اس کے لوگوں کو وہاں سے، اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اور لوگوں کو دین سے بچلانا روکنا قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ دوسری بات اس کے اندر اگلی آیت کے اگلے ٹکڑے کے اندر یہ بیان کی ہے کہ یہ لوگ تمہیں تو روکتے ہیں کہ مسلمان جو ہے قابل احترام مہینے میں قتال نہ کرے، جنگ نہ کرے، اور یہ لوگ جو ہے کرتے چلے جائیں، اور مسلمان اپنے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، ان کی ظلم سہتے رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ لوگ جو ہے ابتدا کریں گے اور شروعات کریں گے تو مسلمان بھی اس طرح نہیں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ دفاعی جنگ کریں گے۔ لیکن ان کی سوچ تو یہ ہے کہ ہم جو ہے ان کو دین سے پھیر دیں، اسلام سے پھیر دیں، اور مسلمان دیکھتے رہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور کفار تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے اگر قابو پاویں، لیکن یہ ان کے بس میں نہیں، تو اللہ کے اختیار میں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی دین سے پھر جائے، اسلام سے پھر جائے، تو اس کا دنیا اور آخرت کا کتنا بڑا گھاٹا ہے کہ دین پہلے اسلام کو قبول کیا، دین کو مانا، پھر جو ہے پھر گیا اور اسی حالت میں مر گیا، تو دنیا کا نقصان یہ ہے کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا، مسلمان اس کے مال کا وارث نہیں بن سکتا، اور جتنے بھی اس نے نیک اعمال کیے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، یہ سب باطل ہو گئے ان کا، یعنی جو ثواب تھا، جو نیکیاں تھی، ساری ختم ہو گئی، اور اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اب یہ دوبارہ اگر اسلام قبول کرتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال کیے تھے ان اعمال کا کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ اگر حج سے فرض کر چکا تھا پہلے اور اب مرتد ہو کر پھر اسلام میں داخل ہوا ہے تو حج فرض کو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا، پہلے کے سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو کوئی پھرے تم میں سے اپنے دین سے پھر مر جاوے اور حالت کفر ہی میں، تو ایسوں کے ضائع ہوئے عمل دنیا اور آخرت میں، اور وہ لوگ رہنے والے ہیں دوزخ میں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک دستور رہا ہے، ایک فریق کو بیان کر کر مخالف فریق کو پھر ایمان والوں کی صفات اور ان کے اعمال کو قرآن بیان کرتا ہے، اور ان کے اجر و ثواب کو، اور اللہ نے جو ان سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں۔ یہاں پر ذکر ہے ایمان والوں کا کہ جنہوں نے اللہ کی محنت کی، اللہ کے راستے میں
جہاد کیا اور اسی طریقے سے اللہ کے دین کے لیے اپنے وطنوں کو گھروں کو چھوڑا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت کی امید رکھے، اللہ ان کو بڑا اجر دے گا، دنیا اور آخرت اس کا بڑا نفع پہنچے گا، اور آخرت کے اندر اللہ کے ہاں بڑے انعامات ہیں، اللہ ان انعامات سے نوازیں گے، اور کوئی غلطی کوتاہی سے ہو گئی اللہ ان کو معاف کریں گے، کیونکہ اللہ بندوں پر رحم کرنے والے ہیں اور بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں۔ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور لڑے اللہ کی راہ میں، وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔